السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اے صحابہ بلا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، دیکھو تو صحیح یہ جنگ احد کے اندر یہ آیہ مبارکہ آئی، فرمایا نا 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 ایسا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے رسول گزر گئے، اگر آپ کو تبھی موت آ جاتی ہے یا آپ شہید کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے احد کے میدان میں یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے، عمر بھی شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔
فرمایا کہ ما محمد الا رسول، یہاں بھی حیثیت بیان کی، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں بھی کلمہ حسر ہے۔ آئیے ایک اور مقام میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، سورۃ الفتح آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ علماء پیچھے بیٹھے ہیں اور یہ تصدیق کریں گے انشاءاللہ۔ طالب علم بیان کر رہا ہے، محمد مبتدا ہے، رسول اللہ مرکب اضافی اس کی خبر ہے۔ مبتدا اور خبر عوام الناس کو شاید یہ نہ پتہ چلے، علماء کے لیے میں نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ محمد جو لفظ ہے یہ مبتدا ہے، رسول اللہ مرکب اضافی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر یہ جملہ بنتا ہے اسمیہ، اور جملے اسمیہ میں ہوتا ہے دوام، استمرار، ہمیشگی۔ کیا مطلب؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہمیشہ ہی قیامت تک رہیں گے۔ کیوں جی؟ نہیں جی، اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، رسول ہے کہ میں نے بتایا تھا ایک اتھارٹی ہے، رسول ایک پاور ہے، رسول ایک اعزاز ہے، رسول ایک اختصاص ہے، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کیا ہے وہی مسلمان ہے۔ جو آپ کو آخری رسول نہیں تسلیم کرتا، آپ کو رسول نہیں مانتا، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ جو سہیل ابن عمر مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر کمشنر معاہدہ بن کے آیا تھا، اور اس نے جب شرطیں لکھنی چاہییں، شرطیں طے ہو چکی، ساری اس کی مان لی گئی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرطیں لکھنے لگے، کئی شرطوں پر اس نے اعتراض اٹھایا، بسم اللہ پوری نہیں لکھنے دی، کوئی بات نہیں، 2 فریقین کے نام لکھے گئے، اور اس پر بھی اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام سہیل بن عمر لکھا ہے، اور ادھر فریق اول کا تم نے محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے نا 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 نا، ہم نہیں یہ مانتے محمد الرسول اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کا کمشنر معاہدہ سردار، وہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے محمد الرسول اللہ۔ جی کیا مانتے ہو آپ؟ پھر آپ مشرکین مکہ کے آپ ترجمان بن کے آئے ہو، آپ کیا مانتے ہو؟ کیا حیثیت دیتے ہو؟ سنیے ذرا اس وقت کے مشرک کی بات۔ وہ کہتا ہے ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیا کہتا ہے؟ ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا محمد مانتے ہیں، ہم اس کو انسان سمجھتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا محمد سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں لکھو کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے مابین، پھر جو نا اجازت ہے لکھنے کی، ادروائز ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، ہماری کوئی صلح نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کوئی بات نہیں، پہلے ساری ان کی مان لی گئی ہیں، یہ بھی مان لو، کوئی بات نہیں، یہ مٹا دو رسول اللہ کا لفظوں سے، یہ جو لکھے ہیں اس کے اوپر لکیر کھینچ دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہ میرا دل گوارا کرتا ہے نہ میرے ہاتھ اجازت دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر میں قلم پھیروں، میں اس کو جو ہے نا اس کے اوپر لائن لگا کر اس کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول میں تو نہیں کر سکتا، میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جنہوں نے رسول اللہ ماننا تھا، فرمایا میرے ایمان کا تقاضا ہے، مجھ سے تو نہیں یہ کام ہوگا۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے دکھاؤ۔ وہ دستاویز آپ نے پکڑی، پکڑ کر آپ نے پھر اس پر خود لائن لگائی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اس نے پتہ کیا کہا تھا سہیل بن عمر نے، جو میں بات آپ کو بتانے لگا تھا، کہ اس نے کہا تھا کہ لو نقولو، اگر ہم بھی کہیں
رسول اللہ کا لفظ ہم بھی کہیں تو پھر ہمارا تمہارا تو پھر کوئی فرق نہ رہا، ہمارا تمہارا تو کوئی فرق نہ رہا۔ یعنی نقطہ امتیاز کیا ہے؟ رسول اللہ کا لفظ تم مانتے ہو، مسلمان ہو، ہم نہیں مانتے، ہم مشرک ہیں، ہم کافر ہیں۔ اگر ہم بھی رسول اللہ کا اعتراف کر لیں تو ما صددنا کانل بیت ما قاتلنا کا، ہماری آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ اور ما صددنا کانل بیت، آپ کو بیت اللہ سے ہم پھر کیوں روکیں؟ اللہ اکبر۔ مشرک کہتا ہے اگر ہم رسول اللہ مانیں تو پھر ہم آپ سے لڑائی بھی نہ کریں، ہم پھر آپ کو بیت اللہ سے بھی نہ روکیں اگر ہم رسول اللہ کہیں۔ میرے بھائیوں آئیے آج ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ ذرا دھیان اپنے ضمیر میں سوچئے ذرا اپنے نفسوں میں، اپنے گریباں میں جھاتی مار کے دیکھیے کہ آج ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھلا؟ اس لیے کہ نہ ہماری نماز رسول اللہ والی الا ماشاءاللہ، نہ ہماری حجامت رسول اللہ والی، نہ ہمارا لباس رسول اللہ والا، نہ ہمارے کاروبار رسول اللہ والے، نہ ہماری معیشت رسول اللہ والی، نہ ہماری معاشرت رسول اللہ والی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل، آئیڈیل نمونہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے، اس کو سامنے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھو جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے خود فرمایا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آئیے ہم رسول اللہ کو اگر مانتے ہیں پھر رسول اللہ کی زندگی اس کو پرکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنے دن اور رات کو بنائیں، اپنی خوشی اور غمی کو بنائیں۔ تو رسول اللہ کو تسلیم کریں۔ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اللہ اکبر۔ 3 صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت علی المرتضیٰ۔ دیکھو کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور گھر آ کر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، اماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کچھ اخلاقیات کے بارے میں بتا دیجئے، آپ کے معمولات کے بارے میں بتا دیجئے، آپ کے روز مرہ کے کاموں کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا تو وہ باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے یار پھر ہمارا عمل تو بہت پیچھے ہے، ہم تو پھر آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک ان میں سے کہنے لگا یارو آپ گواہ رہنا، میں تو آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار آپ گواہ رہنا، میں آج کے بعد جو ہے نا ساری رات عبادت کروں گا، ساری رات عبادت کروں گا، میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں رات کو۔ اور تیسرا کیا کہتا ہے؟ تیسرا کہتا ہے کہ تم دونوں گواہ رہو، میں نے یہ شادی والے چنگل میں پھنسنا ہی نہیں ہے، میں نے شادی نہیں کروانی، میں دن کو بھی عبادت کروں گا، رات کو بھی اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں کہہ کر چلے گئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اس طرح آپ کے صحابی آئے تھے 3 صحابی, اور انہوں نے آ کر آپ کے معمولات پوچھے, میں نے بتا دیے, اور وہ اس طرح کی باتیں کر کے ابھی روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسی خوبصورت کرتے تھے. یہ نہیں کہا عبداللہ بن عمر کھڑے ہو جائیں, عثمان بن مظعون کھڑے ہو جائیں, علی المرتضیٰ کھڑے ہو جائیں. نہیں نہیں نہیں, اس طرح تربیت نہیں ہوتی. تربیت میں جو ہے نا آپ عموم رکھا کرتے تھے. فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. فرمایا حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لا ساما من سام الابد, جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا کوئی بھی روزہ نہیں. ہمیشہ تو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. اور فرمایا کہ دوسرا بندہ کہتا ہے میں ساری رات جو نا عبادت کروں گا, اور تیسرا کہتا ہے میں نے تو شادی نہیں کرنی. فرمایا سن لو, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا رسول ہوں. فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں. اور فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, میں اپنی ساری بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. کیوں جی روزہ رکھنا گناہ ہے؟ رات کو تہجد قیام کرنا, قیام لیل کرنا, یہ کوئی برائی ہے؟ اور اسی طرح دن رات عبادت کرنا یہ کوئی غلط کام ہے؟ لیکن نبی پاک کی سنت کے مطابق نہیں تھا. آپ کی سنت کے مطابق نہیں تھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جا رہے ہیں, قربان عید میں آپ عید پڑھانے جا رہے ہیں. ایک گھر کے آگے سے گزرے, وہ جو گھروں سے باہر پانی آنے والی نالیاں ہوتی ہیں, اس نالی سے پانی کی بجائے خون آ رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ خون کاہے کا؟ رک گئے, دروازہ کھٹکایا, اندر سے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. فرمایا ابو بردہ یہ خون کاہے کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے نا قربانی کر لی ہے. میں نے ایک بچڑا, میں نے ایک مینڈا پال رکھا تھا قربانی کے لیے, وہ میں نے ذبح کر لیا ہے. اس وجہ سے ذبح کیا ہے کہ میرے اڑوس پڑوس میں قربانی نہیں ہے. میں نے کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے جہاں ہم گوشت کھائیں گے, میرے بچے گوشت کھائیں گے, پڑوسی بھی ہمارے گوشت کھائیں گے, اس نیت سے میں نے یہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا ہے. کیوں جی کس نے قربانی کا جانور ذبح کیا تھا؟ صحابی نے. کون سا جانور؟ جو اس نے قربانی کے لیے پالا تھا, اور قربانی والے دن ذبح کیا ہے. لیکن سنت کیا تھی بھلا؟ سنت کیا تھی؟ ہاں سنت یہ تھی. فرمایا سنت یہ ہے پہلے ہم عیدگاہ میں جائیں گے, نماز پڑھیں گے, سب سے پہلا کام نماز پڑھیں گے, اور پھر ہم واپس آئیں گے, قربانیاں کریں گے اور قربانیوں کا گوشت کھائیں گے. فرمایا جس نے اس طرح کیا وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا, اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ ہماری سنت کو نہیں پہنچا. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بردہ یہ جو تو نے مینڈا ذبح کیا ہے, یہ بکری ذبح کی ہے, فرمایا تل کا شاۃ لحم, یہ تو وہ بکری ہے جو کسائی پھٹوں پہ گوشت بیچنے کے لیے لٹکاتے ہیں, یہ قربانی نہیں ہے, یہ نسیکہ نہیں ہے, یہ قربانی نہیں ہے. کیوں بھئی؟ صحابی کا یہ عمل, صحابی کا یہ عمل, اور نیت بھی بڑی اچھی ہے, بہت اعلیٰ نیت ہے. کئی لوگ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نیت بہت اونچی ہے, نیت بڑی اعلیٰ ہے. وہ اپنی نیت کی وجہ سے وہ بدعات معاشرے میں کر رہے ہیں کہ نیت اونچی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دی. فرمایا یہ نسیکہ نہیں ہے, یہ قربانی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں جتنی دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ اپنایا جائے اتنی دیر تک رسول اللہ کا تقاضا پورا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ما محمد الا رسول,
رسول کون ہے بھلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جیسی قربانی، آپ جیسا روزہ، آپ جیسی نماز، آپ جیسی زکوٰۃ، آپ جیسی معاشرت، آپ جیسی معیشت اگر ہماری ہوگی تو پھر تو ہے کہ ہم رسول اللہ مانتے ہیں. اگر نہیں ہے تو زبان سے تو مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں مانتے. تاثر رسولہ وانت تظہر حبہ هذا فی الزمان لبدیع لو کان حبک صادقا لاتاتہ لان المحب لمن یحب مطیع. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. فرمایا اگر تیری نبی کے بارے میں محبت سچی ہو تو آپ کی اطاعت کرے، آپ کا کہنا مانے. کیوں؟ لأن المحب لمن يحب مطیع. اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے اشارے پہ بھی چلتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، جامع ترمذی کی روایت، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا عبداللہ کل صبح صبح تم نے جانا ہے. اور جمعہ کا دن تھا، جمعرات کو آپ نے ڈیوٹی لگا دی، باقی ساتھی چلے گئے، عبداللہ بیٹھا ہوا ہے. عبداللہ نے گھوڑا تیار کیا، سامان باندھا اور کہا جنگی مہم پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپسی ہو نہ ہو تو ہم اللہ کے رسول کے پیچھے میں جمعہ پڑھ جاؤں اور آپ کے پیچھے جمعہ، آپ کی مسجد میں جمعہ، آپ کی اقتداء میں جمعہ، تو میں ان سے زیادہ اجر کما لوں گا. اللہ اکبر. اور میں ان کے ساتھ جا بھی ملوں گا. آپ آئے، فرمایا عبداللہ تم یہاں بیٹھے ہو؟ اللہ کے رسول میری نیت جانے کی ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، گھوڑا تیار ہے اور سامان تیار ہے، جو ہی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے میں فوری روانہ ہو جاؤں گا اور میں جا کے ساتھیوں کو مل جاؤں گا، مجھے زیادہ اجر مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم. فرمایا تجھے زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں اور تو اللہ کے راستے میں ان کو لٹا دے، فرمایا ان کے صبح جانے کی فضیلت کو تو نہیں پا سکتا. اللہ اکبر. اتنا نقصان ہو گیا میرے بھائیوں، اتنا نقصان. حالانکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حکم یہ تھا کہ تم نے صبح صبح جانا ہے، تو تم تو تاخیر کر دی. اور سوچ اچھی تھی لیکن صحابی کا جو سوچ ہے، فکر ہے، وہ دین بن گیا میرے بھائیوں؟ نہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، لو کان الدین بالرائے، اگر دین کسی کی سوچ کا نام ہوتا، فکر کا نام ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، پھر موزے کا مسح اوپر سے نہیں نیچے سے کرنا چاہیے تھا. کیوں بھئی جراب اور موزے کا مسح کیسے کرتے ہو؟ اوپر سے کرتے ہو نا، نیچے سے تو نہیں نا کرتے. اور عقل کیا کہتی ہے؟ مٹی نیچے لگتی ہے، تنکے نیچے لگتے ہیں، لیکن مسح اوپر سے ہے. وہ فرماتے ہیں اگر کسی کی سوچ فکر کا نام دین ہوتا تو پھر موزے اور جراب کا مسح اوپر سے، اوپر کی بجائے نیچے سے کرنا چاہیے تھا. اس سے پتہ چلا کہ کسی کی سوچ فکر کا نام دین نہیں. دین وہ ہے جو رسول اللہ دے کر گئے ہیں، اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر جو ہے نا تقاضا پورا ہوگا. اور ایک حیثیت اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان فرمائی، فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سارے نبیوں کے ختم کرنے والے. خاتم فعال کا وزن ہے اور فعال اس مور کو کہتے ہیں جو ڈاکیا جو ہے نا اپنی ساری ڈاک بند کرنے کے بعد اوپر سپنچ مور لگاتا ہے نا، وہ ہوتی ہے خاتم. اور سر بمہر خط، اللہ اکبر، اس کو بھی خاتم سے ختم کیا جاتا ہے. آپ بھی لیٹر پیڈ پر کوئی عبارت لکھتے ہو اور آخر میں سگنیچر کر کے جب تک سٹیمپ نہ لگائیں اتنی دیر تک آپ کا وہ لیٹر بھی جعلی سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے آئے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا جناب عمر بن خطاب ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا علی تیرا مرتبہ میرے نزدیک ایسے جیسے ہارون کا مرتبہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، اور فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، فرمایا میرے ذریعے اللہ نے سلسلہ نبوت اس کو ختم کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری مثال پہلے انبیاء کی مثال یوں سمجھ لو جیسے ایک بندہ گھر بناتا ہے، اور گھر بنانے کے اس طرح خوبصورت گھر بناتا ہے، اجملہا اکملہا احسنہا، بڑا خوبصورت محل بناتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے اندر دعوت دیتا ہے آؤ میرے محل کی زیارت کرو، آؤ جو میں نے کوٹھی بلڈنگ بنائی ہے اس کو دیکھو، لوگ آتے ہیں اندر سے باہر سے دیکھ کر یطوفونا چکر کاٹتے ہیں، یا یدخلونا اس کے اندر جاتے ہیں باہر سے چکر کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خوبصورت محل ہے، لیکن جب اندر آتے ہیں ایک کونے میں فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی ہوتی ہے، اور سارے لوگ تبصرہ کرتے ہیں کاش یہ اینٹ لگ جاتی، اس محل کی رونق دوبالا ہو جاتی۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا ایک اللہ پاک نے نبوت کا محل تعمیر کیا، آدم علیہ السلام والی اینٹ، اور نوح علیہ السلام والی اینٹ، ابراہیم علیہ السلام والی اینٹ، اور داؤد علیہ السلام والی اینٹ، اور سلیمان علیہ السلام والی اینٹ، موسیٰ علیہ السلام والی اینٹ، عیسیٰ علیہ السلام والی اینٹ، ساری اینٹیں لگا کے اللہ نے نبوت کا محل بنایا، اور اس محل میں فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، آپ نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ جگہ میں ہوں، وہ میری میں ہوں، وہ اینٹ جب میں آ گیا وہ جگہ بھی پوری ہو گئی، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی، میں سارے نبیوں کا آخر میں آنے والا، اور ختم نبوت اللہ نے مجھے تاج دیا ہے۔ اللہ اکبر، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ سب سے آخر میں آنے والے، وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نیا نبی جگتے ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو بندہ اس آیہ مبارکہ کے بعد جو نص سے ختم نبوت پر اس آیہ مبارکہ کے بعد کسی اور کو ایرے غیرے کو نتھو خیرے کو رسول مانے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس نے صرف قرآن کو چیلنج نہیں کیا، نبی پاک کے فرامین کو چیلنج نہیں کیا، اس نے اپنے اس ملک پاکستان کے آئین کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اپنے اس ملک پاکستان کے آئین کا وہ غدار ہے جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا اور طویلیں کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جو نہ اکراہ نہیں، اور بھائی اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ کا آئین پاکستان یہ کہتا ہے، وہ اپنے جو نبی پاک کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہے، وہ آپ کا آئین کہتا ہے 298 سی اور 298 بی، آپ اٹھا کر دیکھئے کیا کہتا ہے پاکستان کا آئین، کہ ایسا بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق
نہیں ہے، وہ اقلیت ہے، وہ غیر مسلم ہے، اپنے مذہب اور مشن کو اسلام نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، مسجد کے اندر اس عبادت گاہ کے اندر اذان نہیں دے سکتا، اور اپنے مشن کی، اپنے اس مذہب کی، اس ملک پاکستان کی چار دیواری کے اندر وہ ترویج نہیں کر سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ایسا بندہ قرآن کو بھی چیلنج کر رہا ہے، نبی پاک کے فرامین کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور خود اپنے پاکستان کے آئین کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت کا اعتقاد، اور یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ایک مسلمان کا، اللہ ہمیں اسی پہ کاربند رکھے، اللہ ہمیں اسی کے اوپر ہمیشہ کاربند رکھے، اور اللہ اسی کے مطابق ہمیں موت دے، اسی ختم نبوت کے عقیدے پر ہی اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا اخیر کرے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔